اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد صدق اللہ العلی العظیم برحم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چینل تفہیمات الحکمت سے۔ آج 16 مئی بروز جمعرات ہے، تو گزارش ہے، میرے فون نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر 0346 66 30 859 اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711، اور یہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر سے بہتر ہے پہلے یہ سادہ نمبر پر رابطہ کریں، تو پھر میں فون کھول کر آپ سے رابطہ کروں گا، تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آج میرا عنوان ہے گفتگو کا افضلیت حضرت علی علیہ السلام۔ یہ ضرورت نہ تھی اس بات کی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل بیان ہو یا معلوم نہ ہو اور اس پر بحث کی جائے۔ یہ اظہر من الشمس ہے کہ رسول کریم کے بعد اگر کوئی افضلیت ہے لوگوں میں سے تو وہ صرف حضرت علی کو حاصل ہے، باقی سب بعد میں ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر یہ موضوع بہت چل پڑا ہے، تو اس لیے مجھے بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں بھی اپنے نظریہ اور عقیدہ اور علم کے مطابق بیان کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نسب کا فائدہ نہیں، نسب کا فائدہ ہے۔ اگر نسب کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو حضرت رسول کریم کی ازواج کو پارہ 22 کی پہلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم میں سے جو بھی اللہ اور رسول کے سامنے عاجزی کرے، عمل صالح کرے، تو ان کے لیے دگنا اجر ہے اور ان کے لیے رزق کریم، عزت والی روزی ہے، یعنی جنت ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ عزت والی روزی، یہ جنت تو ہر شخص کو ملے گی جو بھی صالح عمل ہوگا، جو بھی اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا۔ مگر بات یہ ہے، یہ بیویوں کو، ازواج رسول کو کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا اجر دگنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور کوئی عورت نیکی کرے تو اسے ایک نیکی کا ایک ہی اجر ملے گا، جیسے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں اگر اللہ کے ہاں اس کا اجر ملتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ مگر وہ ویسی ہی نیکی اگر کوئی زوجہ رسول کرے تو اس کو 20 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو عام عورت نیکی کرے اس کے مقابلے میں زوجہ رسول کی نیکی دگنی ہے۔ بس یہ سمجھ لیا، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ یہ دگنی کیوں ہے؟ اس لیے دگنی ہے کہ ان کا تعلق رسول کریم سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا اور کوئی بھی نسب ہو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، وہ سب انسان برابر ہیں۔ مگر بات یہ ہے جو رسول کریم کا نسب ہے یہ فائدہ پہنچاتا ہے، یہ قرآن کی روح سے۔ یہ حالانکہ ازواج رسول یہ رسول کریم کے نسب میں سے بھی نہیں ہیں، کوئی کہیں سے آئی کوئی کہیں سے آئی اور رسول کریم کی زوجہ بن گئی۔ صفیہ بنت حی بن اخطب بھی زوجہ رسول ہے، ماریہ قبطیہ حبشہ سے آئی ہوئی بھی زوجہ رسول ہے۔ وہ جو جہاں سے آئی، ضروری نہیں کہ رسول کے نسب وہ بنی ہاشم سے نہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی جہاں سے بھی کوئی بی آئی اگر وہ رسول کریم کے ساتھ منسوب ہو گئی تو اس کو دوسری عورتوں کے مقابلے میں ایک نیکی کا بدلہ دگنا اور دگنا اجر ہے۔
اگر کوئی رسول کریم سے تعلق کوئی منسوب ہو گئی اور اس سے اس کی زوجہ بن گئی تو اس کو تو مل گیا دگنا اجر، اور کیا رسول کریم کی اولاد جو ہوگی جو اس نسل سے ہوگی جو رسول کا خون ہوگا تو اس کا دگنا اجر کیوں نہ ملے گا؟ تو اس معلوم ہوا کہ رسول کریم کا نسب فائدہ دیتا ہے، باقی جو مسلمان ہیں ان کو کچھ سوچنا چاہیے، وہ رسول کریم کا نسب فائدہ دیتا ہے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نسب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نسب کے علاوہ ایک اور بات ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 46 میں جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا سیلاب میں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالا ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، یہ آیت نمبر 45 ہے سورۃ ہود، اے میرے رب یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے، اور تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو یہ میری اہل سے ہے، اسے بھی نجات دے، تو اپنے وعدے میں سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، نوح یہ تیرا بیٹا تیری اہل سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح ہے۔ اس کا مطلب ہے وہی اہل ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، اہل کسی کا وہی ہو سکتا ہے جن کے نظریات ایک ہوں، عمل ایک جیسا ہو۔ ڈاکو کا بیٹا اگر ڈاکو ہے تو وہ ڈاکو کی اہل ہے، اور کسی صالح عمل کا بیٹا صالح عمل ہے تو وہ صالح عمل کی اہل ہے۔ اگر کسی صالح عمل کا بیٹا ڈاکو ہے تو وہ صالح عمل کی اہل سے نہیں ہے۔ تو بات یہ اہل ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ نسب ایک ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص صالح عمل بھی ہو، تو پھر یہ اس کا نسب اس کے صالح عمل کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر صالح عمل نہ ہو تو جس طرح ایک نیکی کے بدلے رسول کریم سے اگر کوئی منسوب ہے تو ایک نیکی کے بدلے اسے دگنا اجر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ایک گناہ کے بدلے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، تو اس کا بھی دگنا گناہ ہوگا اس کو۔ تو اس میں حکمت کیا ہے وہ میں اس وقت یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح میں بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہتا بیان کو۔ تو نبی کے اہل کا نسب کا فائدہ ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ بات کریں گے کہ باقی علی کے علاوہ باقی جو بنی ہاشم ہیں، جیسے حضرت عباس بن عبد المطلب ہے، چچا ہے رسول کریم کا، اور اس کے بیٹے ہیں فضل بن عباس، قسم بن عباس، عبداللہ بن عباس، تو وہ بھی رسول کی اہل میں سے ہوئے۔ بھائی رسول کی اہل میں سے وہی ہو سکتا ہے، وہ ویسے تو نسب تو ایک ہے ان کا، مگر پھر اعمال کی بات آ جاتی ہے۔ جتنے کسی کے اعمال نیک ہوں گے، جتنا کوئی رسول کے زیادہ تعلق رکھے گا، جتنا کوئی زیادہ وفادار ہوگا، تو وہی رسول کی اہل سمجھا جائے گا، باقی کی نسبت وہ اعلیٰ اہل سمجھا جائے گا۔ تو حضرت عباس اور علی کا کوئی تقابل نہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ حضور نبی کریم نے خود حضرت علی علیہ السلام کو اور حسنین شریف فضلہ کو، ان چاروں کو چادر میں لے کر آپ بھی اسی چادر میں بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر۔ جب حضرت رسول کریم نے حضرت علی علیہ السلام کو اہل بیت قرار دیا اور حضرت عباس کو اہل بیت قرار نہ دیا، تو پھر وہ نسب تو ہے رسول کریم کا، مگر وہ اتنا کریم النفس نہیں ہے، وہ جتنا علی ہے وہ اتنا صالح عمل نہیں، جتنا علی ہے وہ اتنا رسول سے وفادار نہیں، جتنا علی ہے، اور اتنا وہ رسول کے قریب نہیں رہا، جتنا علی ہے
حتیٰ کہ جنگ بدر میں بھی وہ کفار کے ساتھ قید ہو گیا حضرت عباس۔ تو میں ان کی شان کم نہیں کر رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جسے عزت دی ہے، جسے فضیلت دی ہے، جسے رسول کے نے اپنی اہل بیت میں اپنی اہل میں شمار کیا ہے، تو وہ علی ہے۔ علی علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ وہ صرف اس کی اہل میں سے ہو گئے تو پھر وہ فضیلت میں باقیوں سے تو زیادہ ہوئے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ صرف رسول کریم کے ساتھ نسب کی وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں، یہ مقصد بھی نہیں ہے، مگر میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو نسب فائدہ دیتا ہے تو وہ رسول کریم ہی کا نسب ہے، مطلب نسب ہے، رسول کریم کے نسب سے جو ہے اس کو رسول کے نسب فائدہ دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ حسب بھی اچھا ہو، یعنی کردار بھی عمل بھی اچھے ہوں، تو نسب رسول کریم کا نسب اس شخص کو فائدہ دے گا جس کے کردار اچھے ہوں گے۔ اگر کردار اچھے نہ ہوئے، مجرم ہوا، گناہ ہوئے، تو رسول کریم کا نسب اسے نقصان پہنچائے گا، وہ باقی اور مخلوق سے بھی زیادہ رادہ درگاہ الہی ہوگا۔ تو اس طرح رسول کریم کا نسب فائدہ دیتا ہے، اور رسول کریم نے حضرت علی کو اپنے اہل میں شامل کیا، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف نسب کی وجہ سے نہیں رسول کی نیکیاں، علی کی نیکیاں قبول ہوئیں، بلکہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک منتخب شدہ انسان ہے، ایک چنے ہوئے انسان ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ جس چیز کے لیے چن لیا ہے، میں اس میں زیادہ وضاحت کیا کروں، دنیا کی رہنمائی کے لیے چن لیا ہے، اسے ہادی بنایا ہے، اسے علم دیا ہے، اسے حکمت عطا فرمائی ہے، وہ دنیا کو ہدایت کے لیے چن لیا اور دنیا کے لیے اس کو امام بنا دیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، عہدہ تو یہ ہے، نبی کے بعد امام علی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ بھی امام ہیں مگر وہ اپنے زمانہ تک، اس کے بعد امام علی ہے۔ حضرت رسول کریم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امت کے امام بھی ہیں، امام الانبیاء ہیں، مگر حضرت علی علیہ السلام بعد رسول امام الامت ہیں۔ تو اللہ نے اسے چن لیا ہے ہدایت کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ آیت تطہیر میں یہی فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے اے اہل بیت، کہ اے اہل بیت نبی، کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام اہل بیت میں ہیں، تو اہل بیت ہے منتخب شدہ، اللہ کے چنے ہوئے، یہ اللہ نے انہیں اصطفیٰ کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ ان اللہ، جس طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، جس طرح آدم اور نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، تو اس اہل بیت رسول کو بھی اللہ نے چن لیا ہے۔ جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے اور جو غیر منتخب ہوتا ہے یہ ان کے برابر نہیں ہوتا۔ تو علی علیہ السلام کی فضیلت کا تقابل اصحاب سے نہ کریں، دماغ خراب نہ ہو، یہ اصحاب سے ہزارہ گنا فضیلت ہے، یہ ہادیہ اصحاب مہتدی ہیں، یہ مصدق کے رسالت ہے، اصحاب کافر سے مسلمان ہوئے ہیں، مشرک سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو میں یہ نہیں تو آپ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا مطالعہ کریں۔ تو گزارش یہ ہے کالا ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے چن لیا۔ دیکھیں نا، حضرت بی بی مریم ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، اور دنیا میں اور بھی بہت سی عورتیں ہیں، مگر بی بی مریم کے متعلق جب ملائکہ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، کس بات کے لیے؟ کہ بطہرک، تجھے پاک کیا ہے، وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ کی کائنات میں جتنی عورتیں ہیں اس وقت ان میں سے صرف تجھے چن لیا۔ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عورت حضرت مریم سے اس وقت زیادہ فضیلت رکھتی تھی، ہم کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں تو پھر ہم منکر قرآن ہو گئے۔ اللہ نے مریم کو چن لیا اور اس کو پاک کیا، یہ مریم اللہ کی طرف سے ایک عہدہ دار ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربت رسول یا نسب رسول کی وجہ سے اگر کوئی فائدہ ہے اور اسے فضیلت ملتی ہے، تو پھر بعض لوگ کہیں گے کہ اگر حضرت عباس نہ صحیح تو حضرت الزہرا تو چادر میں بھی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے یہ حضرت علی سے افضل ہوگی۔ نہیں، یہ افضل نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی افضل؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام مرد ہیں
اور قرآن مجید سورت نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. تو مرد جو ہیں عورتوں پر حاکم ٹھہرائے گئے ہیں یا محافظ ٹھہرائے گئے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تو ان میں سے جس کو بھی بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. تو چونکہ حضرت الزہرا عورت ہے وہ رسول کریم کی دختر ہے، مگر عورت ہے. حضرت علی علیہ السلام حاکم ہیں، حضرت الزہرا عورت ہے، حضرت علی علیہ السلام مرد ہیں، حضرت الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام اللہ عورت ہے. اس لیے فضیلت مرد ہونے کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کو ہے. علی جیسے شہنشاہ کی کوئی ریس کیا کرے، جس کے گھر کی خاک رو بھی فاطمہ زہرا کرے. اور بات یہ ہے اب یہ قانون قرآن ختم ہوتا ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. ہاں بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ امت رسول میں سے کل کائنات کے مردوں سے عورتوں سے افضل ہے. مگر جو مرد معصوم ہیں وہ جیسے کہ حضرت رسول کریم تو حضرت علی علیہ السلام ان پر فضلہ کو فضیلت نہیں ہے. اس کے بعد امام حسن سے لے کر مہدی علیہ السلام تک سب عورتوں اور مردوں پر حضرت فضلہ کو فضیلت ہے. تو حضرت علی علیہ السلام آیت تطہیر کا جس طرح مریم کو چون لیا گیا تھا اسی طرح علی کو چون لیا گیا ہے، اہل بیت کو چون لیا گیا ہے. حضرت علی اہل بیت میں ہے تو یہ چون لیا گیا، یہ پاک ہے، یہ معصوم ہے، یہ طاہر ہے، یہ اطہر ہے، یہ مزکی ہے. حضرت اہل بیت اصحاب متزکی، اہل بیت مزکی، اصحاب مقتدی، اہل بیت ہادی، اصحاب مقتدی، اہل بیت امام. تو اہل بیت کو فضیلت حاصل ہے. مگر اہل بیت میں سے بعد رسول کے جو فضیلت ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے. یعنی فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، حسنین شریفین سے بھی حضرت علی علیہ السلام زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ فضیلت جو ہے افضلیت حضرت علی کی ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو کس بات میں افضلیت دیتا ہے کہ وہ افضل ہے، کس بات میں. آخر ان کی کوئی وجہ یہی کہ 3 راتی غار میں بیٹھے رہے، یہی کہ سوئی تک گھاٹ سنبھال دیا، اور یہی اسی بات پر اس کو فضیلت دیتے ہیں کہ اس نے 9 سال کی عائشہ دے دی. 9 سال کی لڑکی کہیں بالغ اس کائنات روئے زمین پر نہیں ہوتی. مولوی صاحب کی مرضی ہے چاہے وہ 4 سال کی بھی بالغ کر دے. لڑکی عموماً 16 سال کے بعد بالغ ہوتی ہے. کہیں اور بہت زیادہ خوراک ہو اور کوئی گرم غذائیں ہوں تو شاید 15 سال کی بالغ ہو جائے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. 1-2 سال کا فرق تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں 9 سال کی لڑکی کہیں بالغ نہیں ہوتی. 9 سال کی لڑکی کو کوئی تہذیب بھی نہیں ہوتی، کوئی شعور بھی نہیں ہوتا. مگر انہوں نے بنا دیا ہے، ان کی مرضی ہے جو کہیں. میں ان کو کہوں کیونکہ انہوں نے سمجھا یہ فضیلت بڑھ جائے گی ابو بکر کی کہ چھوٹی سی بچی دے دی. دماغ خراب ہے ان کا، ان کی مرضی ہے. تو اللہ نے چن لیا تھا جس طرح. اور یہی جو طاہر و اطہر ہوتا ہے صدیق بھی یہی ہوتے ہیں. ابو بکر تو ویسے صدیق بن گیا، پتہ نہیں کس نے بنایا. کوئی آیت دکھا دیں ابو بکر کی شان میں، کوئی آیت دکھا دیں اللہ نے فرمایا ہوگا یہ صدیق ہے. ابو بکر نے سوئی تک گھر سنبھال دیا، تو کوئی آیت دکھا دیں. میں اس بات سے نہیں، آیت کوئی وضاحت ہو اس میں کہ یہ ابو بکر کی شان میں. یہ نہیں کہ آپ دکھا دیں کہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ بڑا اجر عظیم دیتا ہے، وہ تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں. مگر اس میں یہ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر نے خرچ کیا، میں کہوں گا حضرت علی نے زیادہ خرچ کیا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ پھر کتابوں کی طرف شروع کریں گے. کتابیں کھڑی نہ کر کے دکھائیں مجھے. میں کتابوں کا سخت مخالف ہوں اور میں صرف تاریخ لیتا ہوں. تاریخ بیان کرتا ہوں. تاریخ کا تقابل، تاریخی روایت کا تقابل میں قرآن سے کرتا ہوں. حدیث کا تقابل بھی قرآن سے کرتا ہوں. حدیث اگر قرآن کے مطابق ہے تو میں سچ مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا. ہاں البتہ مسلمہ بین المسلمین ہو تو اسے سچ تسلیم کرتا ہوں. باقی میں علم و رجال کا قائل نہیں ہوں. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. ایسے لوگ جو لوگوں کی باتوں پر گمراہ کرتے ہیں اپنا انجام سوچ لیں. جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کا سہارا لیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. اگر صحیح صراط مستقیم پر آنا ہے تو آؤ قرآن کی طرف. تو قرآن مجید نے فرما دیا، حضرت علی کو طاہر و اطہر فرما کر تمام صحابہ اور تابعین کی بات ہی چھوڑو، صحابہ پر افضل قرار دے دیا ہے بعد رسول کے. پھر نہ کہنا کہ ابو بکر یا کسی کو فضیلت حاصل ہے. اسے فضیلت حاصل ہے
اور اس میں اب اسے رسول کریم نے خود عباس کو باقیوں کو چھوڑ کر حضرت علی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنی چادر میں لیا اور فرمایا یہ ہے میری اہل بیت. اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا کہ ان سلمان من اہل البیت، کہ سلمان بھی ہماری اہل بیت ہے. وہ پیار و محبت کو کے اظہار کے لیے فرمایا کہ حضرت سلمان کو ہم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی وفاداری ہے، اس کی اتنی انکساری ہے، اس کا اتنا تعلق ہے ہم سے، ہماری اہل بیت میں سے ہے. ورنہ حضرت سلمان وہ نہیں جس پر صدقہ حرام ہو، حضرت سلمان وہ نہیں جس پر زکوٰۃ حرام ہو، حضرت سلمان وہ نہیں کہ جو ہادی بن جائے. یہ تو صرف ان کی نیکیوں کی ایک بہت زیادہ بتانے کے لیے اس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ گہرا ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ رسول کریم کی اہل بیت بن گیا مکمل طور پر. جو پاک و طاہر اہل بیت ہیں وہ یہ ہیں حضرت علی، فاضل الزہرا اور حسنین شریفین، یہ پاک و طاہر ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ آگے جو باقی امام ہے ان کی نسل سے وہ پاک و طاہر نہیں ہے، وہ بھی پاک و طاہر ہیں، ان کے لیے علیحدہ گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ گفتگو میں نے حضرت علی کی فضیلت کے لیے کہی ہے. جس کو اللہ پاک و طاہر فرمائے وہ افضل ہوتا ہے، مفضول نہیں ہوتا. جس کو اللہ پاک و طاہر نہ فرمائے اس کو کس نے افضل بنایا ہے؟ افضل بنانے والے کا نام بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے، اس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.